بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے عوام کو کئی معاملات کے اندر الجھایا ہوا ہے، لیکن اصل وارداتیں وہ بے نقاب نہیں کر رہا، چونکہ حکومت کی طرف سے اشتہارات لینے ہوتے ہیں، لیکن تین چار بڑی خبریں جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک تو آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے دو عام شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اچانک پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہے کور کمیٹی کا، اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ایک بڑی عام واردات اس کو کہا جا رہا ہے ڈھالی ہے، لیکن میڈیا پر فوکس نہیں ہو رہا، چونکہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ فلاں ملک بھی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہوا ہے ریکارڈ ایک کے معاملے پر، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جج ہمایوں دلاور، ان کو آپ کو علم ہے عمران خان کو انہوں نے سزا سنائی تھی، اور جلدی جلدی یہ لندن چلے گئے تھے۔ اب ان کی اس کارکردگی کی بنیاد پہ بغیر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایڈیشنل جج ہے اس کے لیے پرموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو بریک لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے سارا ماجرا رکھتا ہوں۔ لیکن ایک چیز جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ بڑی اس وقت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور وہ بالکل آسمان پہ ہے، اور عوام جو ہے وہ اس وقت زمین پر ہے۔ لیکن اب جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ سٹاک ایکسچینج مسلسل 3 دنوں سے گر رہی ہے۔ اب جب اوپر جا رہی تھی اور سب کہہ رہے تھے کہ مصنوعی طور پر جا رہا ہے، چونکہ ملک کے اندر انڈسٹری تو چل نہیں رہی، تو اس وقت کہا گیا کہ نہیں نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج منگل کو 1308 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے، یعنی گراوٹ ہوئی ہے اس میں۔ بدھ کو 3790 پوائنٹس، آج جمعرات کو 4795 پوائنٹس یہ گری ہے۔ 3 روز میں یہ تقریباً 10,000 پوائنٹس کی اس کے اندر کمی ہو گئی ہے۔ اور حکومت یہ بتاتی تھی کہ معیشت اوپر جا رہی ہے، چونکہ سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، تو اب ان کا کیا موقف ہوگا، چونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار جو ہے وہ اپنا سرمایہ بہرحال پاکستان سے نکال رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو گیس کی قیمتیں ہیں، اوگرا نے کہا ہے کہ یہ 26% اس کے اندر اضافہ کر دیں، چونکہ مہنگائی بہت کم ہو گئی ہے اور اب عوام تو اس کو افورڈ کر سکتی ہے، تو لہذا یہ کام کیا جائے۔ یہ اس وقت اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ سعودی عرب یو اے ای یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ایس آئی ایف سی بنائی گئی، خارجہ تعلقات بھی کہا گیا عمران خان نے خراب کی ہے، اب ہم اس کو درست کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف کابینہ نے بڑی خاموشی سے ایک بڑی ڈیل کی منظوری دی ہے، اور ڈیل یہ ہے کہ ریکارڈ ایک منصوبے کے اندر آپ کو علم ہے 50% جو شیئر ہے وہ بلوچستان حکومت کے ہیں، اور 50% وفاقی حکومت کے ہیں۔ تو وفاقی حکومت نے اپنے جو شیئرز ہیں 15% اب وہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ دی کس کو ہے؟ سعودی عرب کو۔ سعودی عرب نے ریکارڈ ایک میں شیئرز کی فروخت کے لیے $540 ملین 2 قسطوں میں دینے کی پیشکش کی تھی۔ $330 ملین کی پہلی قسط کی ادائیگی ڈیل پر دستخط ہوتے ہی 10% شیئرز کی حوالگی سے کر دی جائے گی۔ دوسری قسط میں $210 ملین کی ادائیگی 5% شیئرز کے حصول کے بعد کر دی جائے گی۔ سعودی عرب نے بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے $150 ملین کی بھی پیشکش کی ہوئی ہے۔ یہ گرانٹ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے دی جائے گی۔ اب سعودی عرب چاغی میں بھی معدنیات وغیرہ کی تلاش کے لیے بھی سرمایہ کاری کا عندیہ دے چکا ہے۔ تو اب یہ سارا جو کام ہے وہ کر لیا گیا جناب، اور سعودی عرب اب یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں بلکہ باقاعدہ معدنیات جو ہے پاکستان کی، ان کے حصص جو ہے یعنی شیئرز وہ ان کو فروخت کیا گیا۔ یہ ہے کل سرمایہ کاری، اس کو سرمایہ کاری کا عنوان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اجلاس آپ کو علم ہے رکھا گیا ہے، لیکن اس سے جو ججز کی تعیناتی کا ایجنڈا ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کو علم ہے جسٹس منصور علی شاہ مسلسل یہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک خط بھی لکھا کہ پہلے آپ رولز تو بنا لیں کہ ایک جج جو ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، تو اس کے بعد آپ کر لیجئے گا، اتنی جلدی کیا آپ کو اب پڑی ہوئی ہے؟ تو بالآخر اس کو اب حتمی جو رولز کی منظوری ہے اس کی وجہ سے ججز کے نام دوبارہ بھجوائے جائیں،
گے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی 25 خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے 50 نام کمیشن کو بھجوائے گئے تھے۔ پہلے رولز بنے گے اور کہا گیا پھر آپ جو نام ہے وہ بھیجیے گا اور اس پر ہم دیکھ لیں گے۔ ایک اور بڑی خبر ہے گجرات سے۔ گجرات کو جو ہے وہ ڈویژن بنا دیا گیا ہے، یعنی پرویز الہی کے دور کے اندر ڈویژن بنایا گیا تھا، تو اس کو باقاعدہ طور پر اب جو ہے وہ بحال کر دیا گیا عدالت کی طرف سے، اور اس میں اب ہمارا ضلع منڈی بہاؤالدین اور جو حافظ آباد ہے وہ اب گجرات ڈویژن کے اندر شامل ہوں گے۔ اس میں کنجا، جلال پور جٹا اور تحصیل جو ہے وہ لالا موسیٰ غالباً، اس کو تحصیل کا درجہ بھی جو ہے وہ ساتھ دیا گیا۔ کچھ اور اضلاع ہیں، اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ 41 اضلاع ہو گئے ہیں پنجاب کے 36 کی بجائے، چونکہ 5 اضلاع کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ گجرات کے اندر گزشتہ شب ایک ڈکیٹ گینگ کے ساتھ پولیس کا بڑا مقابلہ ہوا ہے، اور یہ مقابلہ 17 گھنٹے تک جاری رہا ہے، اور بالآخر پولیس نے فتح حاصل کی ہے، اور نامی گرامی مبینہ ڈکیٹ جو ہے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، جلوس بھی ان کے پولیس کے حق کے اندر نکالا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ آج ایک چیز تو یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور جو ہے ان کی جو تعیناتی ہے وہ ایک عام معاملہ تھا، اور اس کے لیے آج درخواست دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور کہا یہ گیا ہے کہ جج ہمایوں دلاور پر بہت سارے الزامات ہیں اور انہوں نے اختیارات کا غلط زمان جیسے بتایا، یہ ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے ہمایوں دلاور کی نامزدگی کے خلاف جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا، اور خط میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کو بطور ایڈیشنل جج جو ہائی کورٹ ہے ان کی نامزدگی کی مخالفت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جج بننے کے یعنی پرموٹ ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر جو ہے، ویسے بھی اب نام دوبارہ جانے ہیں تو ان کا نام دوبارہ جاتا ہے یا نہیں۔ اب عمران خان کی کافی عرصے سے شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے دنوں جی ایچ کیو حملہ جو کیس ہے اس کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی آئے، وہاں پہ ملاقات ہوئی، اور آج علی امین گڈا پور اور شاہ محمود قریشی ان دو لیڈران کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی کا جو ایک بیان آیا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو مذاکرات کا مشورہ ہے اور جو سول نافرمانی کی تحریک کو ملتوی کیا تھا عمران خان نے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق ان کی جو رائے ہے اس کا احترام کیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر آج جو ہے کچھ غیر رسمی گفتگو صحافیوں سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے دن میں موقع پر موجود نہیں تھا، کراچی میں تھا۔ گزشتہ ملاقات پر بانی کو سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی میں نے تجویز دی تھی۔ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو مذاکرات کا آغاز کرے۔ حکومت پہلے کہتی تھی کہ پی ٹی آئی مذاکرات کا ماحول بنائے، اور یہ میں نے کہا اور عمران خان صاحب نے مان لیا، اور میں نے کہا کہ چلے ان کی حکومت کی سنجیدگی بھی نظر آ جائے گی۔ حکومت کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، اور ساری باتیں انہوں نے وہی کی، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہم 1.5 سال سے جیل میں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ میں نے اپنی لیڈرشپ کو اپنا نقطہ نظر بتایا ہے، ٹکراؤ کی بجائے اس وقت ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے، مسائل کا حل افہام و تفہیم کے اندر ہے۔ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں۔ میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے، پارٹی کو کہا ہے کہ ہمارا بھی مشورہ سنیں۔ سلمان اکرم راجہ اور کچھ قائدین جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ملنے کے لیے آئے تھے، اور وہ ملاقات کی، اور میں نے اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹہ یعنی 90 منٹ ان کے سامنے رکھ دیا، اور عمران خان صاحب کو بھی اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ درد سار بنا ہوا ہے سب کے لیے، اور پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت آلریڈی اس کو بڑی تکلیف ہے۔ ایک وقت کے اندر وہ اپنا جو سوشل میڈیا ہے وہ بنانے لگے تھے، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جناب میں تو پہلے ہی مخالف ہوں، پاکستان کے اندر اس کو ہینڈل ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر سے کچھ 3 شخصیات اور کچھ کم و بیش وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر باہر جو ہے ایک تو ہمارا ڈاکہ پکڑا جاتا ہے، ہمیں بھی مجبور کر دیا جاتا ہے، عوام ہمیں پکڑ لیتی ہے، اور یہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ ہمارے چند سال تو لگے
لیکن سوشل میڈیا ہی اصل میں تحریک انصاف کی طاقت ہے، اور اب مزید جو ہے 50 لاکھ ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہے وہ باقاعدہ بنا کے فالو کروانے کا جو پروگرام ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جو اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی طرف سے وی پی ایل خریدنے کے حوالے سے بھی معاملات طے پا رہے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، نہیں کرنے، مختلف وزراء مختلف بیانات دے رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے کہ مذاکرات حکومت انسلٹ کر رہی ہے تو پھر ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور بالآخر حالات اور خرابی کی طرف ہی بڑھیں گے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دن قریب آ رہے ہیں حلف برداری کے، تو ساتھ ہی بہت ساری توقعات وابستہ ہیں کہ یہ معاملات بھی شاید بہتری کی طرف جائیں۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ آج ہونا تھا، آج کی بجائے اب کل 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا، چونکہ شاہ محمود قریشی علی عبید گنڈا پور چونکہ ملاقات کر کے پہنچے ہیں باہر، تو اب وہ کیا رائے آتی ہے اور نئی ہدایات کیا ہیں وہ جب پہنچے گی تو اس کو ایجنڈے کے اندر شامل کر کے کچھ نئی پالیسیز جو ہے اب وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔